ایک آگ لگی ہوئی ہے، فائر ہر طرف نظر آتی ہے، شدت نظر آتی ہے، ہر جملے میں تجدید ہمیں ملتا ہے۔ تم بدتمیز ہو، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس شدت کو ہی عبادت سمجھ کر، یا اس کو جہاد سمجھ کر، یا اس کو ایک عظیمت سمجھ کر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ جوش میں ذرا سا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کی تصویر ہٹا کر دوسرے شخص کا سر لگا کر کوئی ایسی فوٹو جو ہے وہ آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے؟ پرورش بچوں کی جانور بھی کر لیتے ہیں، تربیت نہیں کر پاتے۔ سوشل میڈیا ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، یعنی ہمارے معاملات میں سوشل میڈیا ایک بہت اہم رول رکھتا ہے، اور جہاں ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو یوں کہیے کہ کھائے بغیر رہ جائیں گے، فیس بک کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز دانشور اور ممتاز ادیب، ماہر تعلیم بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن اس سے بھی اچھی گفتگو کرتے ہیں، تو آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی گفتگو، ایک آگ لگی ہوئی ہے، فائر ہر طرف نظر آتی ہے، شدت نظر آتی ہے، ہر جملے میں تجدید ہمیں ملتا ہے، اور تجدید پر تجدید لگتی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بنیادی طور پہ کچھ اخلاق کی کمی اور تربیت نہ ہونے کے سبب ہے۔ ہم نے کوئی بات سنی، وہ بات ہمارے عقیدے سے متصادم تھی، ہمارے نظریے سے متصادم تھی، یا ہمیں پسند نہیں آئی، اور ہم نے اس پر فوری ری ایکٹ دیا، جناب والا تم بدتمیز ہو، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ بات یہ ہے کہ سکھایا نہیں گیا کہ جواب دینا کیسے، کاؤنٹر کرنا کیسے ہوتا ہے۔ ہر چیز کو ایک ہی انداز میں ہر جگہ کاؤنٹر نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی تو میں نیچے یہ لکھ سکتا ہوں کہ محترم آپ کے فہم کے مطابق یہ بات اچھی ہوگی، اس میں اگر یہ چیز بھی شامل ہو جاتی، یہ بات بھی شامل ہو جاتی تو یہ بات زیادہ مضبوط ہو جاتی، آپ کے دلائل اور مضبوط ہو جاتے۔ اب وہاں آپ نے یہ کمنٹ نہیں کیا، آپ نے اس کے بالکل اپوزٹ لکھ دیا، کیا بکواس لکھ دیے، اس طرح کی بیوقوفانہ گفتگو لکھ کرتے ہو تم۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں نفرت پروان چڑھے گی، اس میں شدت پسندی پروان چڑھے گی، اس کا ری ایکشن آئے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے اس کا ری ایکشن نہیں آئے گا، آپ نے کر دیا۔ یہاں تسلب فی الدین اور بدتمیزی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جا رہا۔ بدتمیزی کو، بد اخلاقی کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تسلب فی الدین ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات اصل میں یہی ہے کہ جب اس شدت کو ہی عبادت سمجھ کر، یا اس کو جہاد سمجھ کر، یا اس کو ایک عظیمت سمجھ کر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ جوش میں ذرا سا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمیں جسے سکھایا گیا قرآن پاک کے تلاوت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ یہ جب ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پہلے سننے کا زور ہے، اس کے بعد وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو سننا، ایک اچھا لسنر ہونا، اگر ہم بچوں کی صلاحیتوں میں بھی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں جو گونگے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، جو بہرے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں۔ بالعموم دیکھا جاتا ہے کہ بچے بولنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن پیدائشی طور پر بہرے ہونے کی وجہ سے اس کوئی لینگویج سنتے نہیں ہیں۔ جب وہ لینگویج نہیں سنتے تو آ او او، حالانکہ دانت بھی ہیں، زبان بھی بولتے رہتے ہیں۔ تو لسننگ ایک ایسی صلاحیت ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتی تو باقی صلاحیتیں بھی نہیں آتی۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم اچھے لسنر نہیں ہیں اور ہمیں اچھے سننے کی عادت بھی نہیں ہے؟ 2 منٹ کے بعد ہم سے سنا نہیں جاتا اور ہم جو ہے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں لسنرز کے حوالے سے مزاج ذرا مختلف ہیں۔ اگر کوئی بہت سافٹ اسپوکن ہو، آپ کی طرح گفتگو کرنے والا کوئی ہو، یا میری طرح بات کر رہا ہے آرام سے، تو ایسے مقرر کو ہمارے ہاں عموماً نہیں سنا جاتا۔ اور ایک بہت بڑے اسکالر ہیں تو وہ ایک جگہ گئے، جب وہاں گئے وہ پوری تقریر کی تو اس کے بعد وہاں تقریر سنی اور کہنے لگے بہت پھیکے مولوی کو لائے تھے۔ تو ہمارے یہاں جو مزاج ہے سننے کا، وہ ہم چاہتے ہیں شعلہ بیانی کو سنیں۔ اچھا وہ شعلہ بیانی رزلٹ کچھ نہیں دیتی ہے، وقتی طور پہ آپ کو جذبات سے بھرپور کر دے گی،
اور آپ اس کے نتیجے میں وہ سارا ری ایکشن دیتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر. اچھا اس میں نقصان ایک بہت بڑا ہوتا ہے. میسج خاص طور پہ میں مذہبی لوگوں سے بات کروں گا. آپ کے آج اس پروگرام کے توسط سے یہ بات جو ہے وہ مذہبی لوگوں تک زیادہ سے زیادہ جائے. آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, عقیدے پہ بھی ہو سکتا ہے, دوسرے مسلک کے فرد سے بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی شخص سے ہو سکتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے, اختلاف ہوگا. انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں ہم, ہمارا اختلاف ہوگا. ایک جیسا ذہن نہیں ہے سب کا. لیکن کسی شخص کی تصویر ہٹا کر دوسرے شخص کا سر لگا کر کوئی ایسی فوٹو جو ہے وہ آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے؟ کیا آپ کے مسلک کی یہی تعلیم ہے؟ کیا آپ کا مذہب یہی سکھاتا ہے؟ اچھا پھر دوسری بات, آپ کے سوشل میڈیا پہ صرف آپ کے مسلک کے لوگ نہیں بیٹھے, دوسرے مسلک کے لوگ بھی ہیں, دیگر مذاہب کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, اسلام مخالف لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیا تاثر جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ نے سوچنی ہے. کوئی بھی کامنٹ کریں, ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ کیا یہ درست ہے. آپ اختلاف کریں 100 بار کیجئے, لیکن دلیل کے ساتھ کیجئے, تہذیب کے دائرے میں کیجئے. ایسا لگے کہ اختلاف کرنے والے نے ایسا اختلاف کیا ہے کہ اگلا قائل ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ اگلا نفرت کا شکار ہو جائے اور معاشرے میں شدت پسندی بڑھنے لگے. اس کا بھی تو ری ایکشن آنا ہے. بالکل اس کا بھی ری ایکشن آنا ہے, اور پھر وہ ری ایکشن بھی شاید مزید شدت والا ہو. تو بالعموم یہ رویہ تو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ مذہبی لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. ہم دوسری طرف جائیں تو کچھ اس طرح بھی بات ہو جائے جن کو ہم لبرلز کہتے ہیں, تو ان کی شدت آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اس سے زیادہ ہے؟ لبرلز پہ کیا کلام کیا جائے, یہ تو ایک آپ کہہ لیں, پھر اس کو ذرا وسیع کرتے ہیں. لبرلز ہو گئے, سیکولرز ہو گئے, اور تعلیم یافتہ ہو گئے. تو یہ سب لوگ, شدت وہاں پر بھی ہے. آپ اس کو یوں لیجئے, آپ ذرا سیاسی شدت کا اور اس کا درجہ حرارت کا ذرا جائزہ لیجئے. ہمارے یہاں سیاست دانوں نے ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے. میں سب کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک سیاست دان کی نہیں. کوئی بلے سے پھیٹی مار رہا ہے, کوئی سڑکوں پہ گھسیٹ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ گنجا کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. یہ کیا بدتمیزی ہے. آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, پاکستان کی قیادت یہ لوگ کر رہے ہیں جو روڈوں پہ گھسیٹنے کو, پیٹ پھاڑنے کو, بلے سے پھیٹی لگانے کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور اس ملک کا المیہ دیکھیے آپ کہ ڈالر ابھی بھی 280 290 پہ چل رہا ہے. تو غربت, مہنگائی, پریشانی, نہ تعلیم ہے, نہ جو ہے وہ کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے, نہ صحت نظر آ رہی ہے. کسی معاملے میں کوئی جو ہے وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں ان تمام افراد کو جو کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں, ذرا دیکھ لیجیے آپ ان کی گفتگو. تو وہ گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ آج تک یہ سیاست دان اس ملک کو نہ تو اچھا تعلیمی نظام دے سکے, نہ عدالتی نظام دے سکے, نہ صحت و تندرستی اور بنیادی حقوق جو تھے اس قوم کے وہ کوئی سیاست دان نہیں دے سکا. بتائیے. اچھا, ہم سوشل میڈیا کی پر گفتگو ہو رہی ہے, اور ابھی ہم نے ایک بات کی کہ شدت کا موضوع موجود ہے اور اس پر کوئی برف رکھنے کی ضرورت ہے, کوئی ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ تو وہ اہل علم بھی اس میں بعض اوقات اسی رو میں بہہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جب بات کسی عقیدے کی ہو, کسی بہت پسندیدہ شخصیت کی ہو, تو ایک اپنا جذبات بھی اپنے الفاظ میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم یہاں پہ اگر نوجوانوں کی ہم بات کریں, ان کا سوشل میڈیا کا یوز ہم بات کریں, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ نوجوان جو آج سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, کیا نقصانات ہیں اس کے, اور اس کے نقصانات اس کے اپنے لیے کیا ہے؟ یہ تو ہم بعد میں گفتگو کر لیں گے صاحب کہ اس کی تعلیم, اس کے والدین, اس کے رشتہ دار. اس اپنے نوجوان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ ٹین ایجر یا وہ ینگسٹر جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, کیا کوئی ضوابط ہونے چاہیے, کیا باٹم لائن کیا ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے یہ گفتگو ہم کر چکے کہ آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ اس میں بہت ایک خوبصورت بات جو نصیحت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہی تھی, اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے سے چھوٹی بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت
کہ اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، چاہے وہ کامنٹ کی شکل میں ہو، جی، چاہے آپ نے فوٹو شاپ کے ذریعے کی ہو کہ اس کی فوٹو کو ایڈٹ کر کے کیا ہو، یا آپ نے کوئی ایسی پوسٹ لگا کے کیا، یا آپ نے کوئی ایسی پوسٹ، ایسی ویڈیو جو آپ کو نہیں ڈالنی چاہیے تھی وہ آپ نے ڈال دی یا شیئر کر دی، تو یاد رکھیے گا ان تمام باتوں کا جواب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دینا ہے. بالکل، یہ بنیادی بات ہے. کیونکہ یہ بھی ایک بات کہی گئی نا کہ کل جو ہے وہ تمہارے منہ پر مہر لگی ہوگی، تمہارے ہاتھ، کان، آنکھیں یہ گواہی دیں گے. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس کا بہت خاص خیال رکھیں کہ آپ کے کسی بھی طرز عمل سے کسی کی دل آزاری نہ. اچھا، اب ہم جو سوشل میڈیا کا استعمال دیکھتے ہیں، بالعموم سوشل میڈیا کے استعمال میں زیادہ تر جو ہے پکچرز، ویڈیوز اور کمنٹس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، پھر دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو ایک چیز جسے ہم بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا خوبصورت تعلق، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر ساتھ ہو رہی ہے اور لامحالہ آپس میں باتیں بھی ہوتی ہوں گی، باپ بیٹے میں مدد بھی کرتے ہوں گے. تو ایک تعلق کا معاملہ. ان کے علاوہ بھی دیکھیں، خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کے انتقال پر آپ کی رکت، اور پھر سیدہ کائنات کی تشریف آوری پہ آپ کا وہ احترام اور عزت اور محبت پیش کرنا. تو اب وہ جو ایک یہ تعلق والا معاملہ ہے کہ جو بچے میں اور والد میں وہ نہیں رہا، تو میرا آپ سے سوال ہے، مجرم کون ہے؟ بہت خوبصورت سوال ڈاکٹر صاحب. ہمارے ہاں اس وقت جو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بات کروں، ہم سب مصروف ہیں. باپ کا اپنا موبائل ہے، ماں کا اپنا موبائل ہے، بچوں کا اپنا موبائل ہے، دادا دادی اپنے موبائل میں گم. اچھا، سب اپنی دنیا میں اس طرح مگن ہوئے ہیں کہ وہ بچہ جو ہماری بنیادی ذمہ داری تھا، بنیادی ذمہ داری، اور وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے اسے نظر انداز کر دیا. ہم کہاں مصروف ہوئے ہیں اور ہم کس طرح سے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پرورش بچوں کی جانور بھی کر لیتے ہیں، تربیت نہیں کر پاتے. آپ نے تربیت کرنی ہے کہ وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو مسلمان، مشرک یا وہ بناتے ہیں، یہودی عیسائی بناتے ہیں. آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے کیا کام کیا، اسے کیا بنایا، یہ بہت ضروری. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک خاص طور پہ ہمارا جو بچپن گزرا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے یونیک تھا، وہ بہت اچھا تھا. آج کے بچے کو وہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں. شاید اس کے لیے گاڑی ہوگی، بہت اچھا سب کچھ ہوگا، اے سی لگا ہوگا، ساری چیزیں موجود ہوں گی، لیکن اس کی جو بنیادی ضرورت ہے جو ہمیں میسر تھی، یعنی کہ گھر پہ اگر ہمارے کوئی دوست آ جائے ہمارا، تو ہمارے پیرنٹس پوچھتے تھے کہاں سے آیا ہے. ہاں، یہ بہت اہم بات ہے. یعنی میرے دوستوں کے حوالے سے میرے والد، میرے بھائیوں کو پتہ تھا کہ وہ فلانے گھر ہے، پچھلی گلی کے چوتھے گھر میں رہتا ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، اس کے 2 اس کے باپ یہ کرتا ہے، وہ بھی آیا ہے، اور کچھ نہ کوئی پیغام بھی دیتا، ابا کو یہ کہہ دینا اور ان کو سلام کہہ دینا. اب تو نظر ہی نہیں آ رہا، ماحول ہی نہیں ہے. اچھا، اب اس میں ہو کیا رہا ہے، اب آپ کا بچے کے پاس کوئی نہیں آ رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا بچہ گھر میں ہے اور بہت سیف ہے، اس کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے، کوئی برا دوست نہیں ہے اس کا. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اس موبائل نے، اس لیپ ٹاپ نے جو تھوڑا سا رکھا ہے، اس میں اس کے ہزاروں دوست موجود ہیں، سینکڑوں دوست موجود ہیں، سینکڑوں نظریات موجود ہیں، اور وہاں پہ ملحد بھی بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو دین بیزار ہیں، اور گمراہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا نظریات انڈیل رہے ہیں. آپ کیوں روکتے تھے ہمارے پیرنٹس کہ بری صحبت کا شکار نہ ہو جائے، اس کے نظریے میں، عقیدے میں کوئی فرق نہیں. ایج میں دیکھتے تھے، یہ بڑی ایج کو عمر کا ہے، یہ بڑی عمر کا ہے، اسے دوستی نہیں کرتی. جی، اور یہ ریسٹرکشنز تھیں، اور ہم ایک آدھ دوست نظر بھی آ جاتا تھا تو پٹائی الگ ہوتی تھی اور تنبیہ الگ ہوتی تھی. تو اب ایج کیا کہیے، اب تو گلوبل ولیج ہے، اور اس میں جنس کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور اب 1-2 تو چھوڑیے ڈاکٹر صاحب، اب تو ہزاروں فرینڈ سرکل ہوتا ہے.
تو اس کا نتیجہ دیکھیں سامنے ہے. سبب معلوم ہے کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے اندازہ نہیں ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہمارا بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے صرف اس کی شکل آپ کے سامنے، تصویر آپ کے سامنے، اس کا ذہن اغوا ہو چکا ہے. اور اس کے ذہن کو اغوا کرنے والے دائیں بائیں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ. پیڈ ملازم ہیں. اس وقت ضرورت یہی ہے، آپ کا وہی سوال کہ کرنا کیا ہے. والدین کو اپنے بچوں کو وقت دینا، ایک بات. اور دوسری بات یہ، وقت کے ساتھ ساتھ آپ ریسٹرکشنز لگائیے، آپ پابندی لگائیے جی کہ بیٹا رات کو 9 بجے کے بعد کوئی موبائل یوز نہیں ہوگا. آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا کمپیوٹر لاؤنج میں ہوگا، سب کے سامنے یوز کریں آپ، اور کہیں نہیں ہوگا. آپ خود بھی، پیرنٹس کو بھی اپنا موبائل 9 بجے رکھنا ہوگا سائڈ میں. وہ بستر پہ وہ بھی استعمال نہیں کریں گے. جب وہ استعمال کریں گے بچے بھی استعمال کریں گے. تو آپ ان تمام چیزوں کی جب پابندی کریں گے تو ایک اچھا یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، اٹس ویری مچ پاسبل. جی اور جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی کئی ایسے گھرانے موجود ہیں جو ہم اپنے استاد کو جانتے ہیں، ان کے گھر میں کرفیو لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کرفیو لگ جاتا ہے، تو وہ موبائل کا کرفیو ہوتا ہے، اور وہی آپ والی بات، سب سے پہلے وہ اپنا موبائل آف کر کے رکھ دیتے ہیں. اچھا اس سے ان کے تعلقات میں فرق نہیں آتا، کیونکہ دوست احباب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت کے بعد ان کے یہاں کرفیو لگا ہوا ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کرنے کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپس میں باتیں ہوں گی، جب کرنے کو موبائل ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر پڑھائی کا بھی پوچھا جائے گا، نماز کا بھی پوچھا جائے گا، اور پھر کسی کا خیال آئے گا کہ وہ رشتہ دار کا پوچھو، فون کرو طبیعت اس کی کیسی، اور ان کے پاس جاؤ. تو یہ تو ہمیں قربانی جیسے آپ نے فرمایا کہ اوپر سے ہونی چاہیے. والدین قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب، اور توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے پوتر بالکل صاف ستھرے ہوں، نہ فیس بک یوز کریں. ڈانٹنے میں آسمان سے آوازیں ملا لیتے ہیں کہ صبح سے سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے. اور مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ خود کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم صبح سے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک بار پھر اس بات کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو دوبارہ یہ سوال کرنا چاہوں گا، والدین کے لیے آپ کیا کہیں گے جس کی وجہ سے وہ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں کہ وقت دیں؟ میں ایک اسکول چلاتا ہوں، آپ کے علم میں ہے، اور میں اگر آپ مجھ سے کسوٹی پوچھیں کہ بچے کی تعلیم اچھی کیسے ہوتی ہے، تو میں آپ کو ایک ہی جملہ کہوں گا، جس بچے کے والدین خود سے اس کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں وہ اسکول کے بہترین بچے ہیں. ہر اعتبار سے، صرف تعلیم نہیں، اس کی اخلاقیات، پنکچویلٹی، ہر اعتبار سے بچہ آپ کو الگ لگے گا. اور وہ بچے جو کہ ہمارے معاشرے میں سینکڑوں گھرانوں کا حصہ ہیں جن کے والد کے پاس بھی وقت نہیں ہے اور خواتین بھی مصروف ہیں، تو ان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، صرف تعلیم کے نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ نفسیاتی مسائل کے بعد اینگر. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بہت درست بات کی. میں مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. ہمارے یہاں کنٹرول تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح کنٹرول کر لیں، اور آپ نے جو بات کی کہ ہمارا بچہ بہت نیک نظر آئے، سارے کام چلتے رہیں، لیکن ہمارا بچہ نیک ہونا چاہیے. ایک چڑیا گھر میں ایک کینگرو کو لایا گیا اور 6 فٹ 7 فٹ اس کی پنجرے کی ہائٹ رکھی. وہ کینگرو دوسرے دن باہر گھوم رہا تھا. چڑیا گھر کے لوگوں نے اس کو پھر 16 فٹ کر دیا. پھر اب اگلے دن گئے تو وہ پھر کینگرو باہر گھوم رہا تھا. تھوڑے پریشان ہوئے، یار یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی 50 فٹ جو ہے وہ چاروں طرف سے اس کا جنگلہ کر دیا جائے. 50 فٹ کر دیا گیا، یعنی بہت ہائٹ ہو گئی اس کی. اب نہیں نکلے گا، اور وہ چلے گئے. اگلے دن آئے تو کینگرو پھر باہر. کیا کریں، اور 100 فٹ اس کا انہوں نے کر دیا. برابر میں بندر تھا. اس بندر نے پوچھا بھائی یہ اتنی بلند کر دیتے ہیں تو نکل کے کیسے آتا ہے؟ تو کینگرو نے کہا بھائی جب تک یہ دروازہ کھلا رکھیں گے میں باہر آتا رہوں گا. تو بس ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ نے توجہ نہیں دیں گے آپ اپنے بچوں کو، آپ نہیں دیکھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں. اور آپ ایک بات یاد رکھیں، اس حوالے سے نہیں کہ والدین ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بچہ آپ کو جو کرتا دیکھے گا وہ کرے گا. جو آپ کریں گے، آپ یوں سمجھیے، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ بحیثیت والدین کوئی اسے میں کیا کہوں کہ کوئی چودھری ٹائپ یا وڈیرے ٹائپ بن گئے اور آپ ان سے خدمت لیں گے. ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی آپ کی. آپ کی ذمہ داری ہے وہ تمام اقدار جو اسلام نے دی ہیں وہ انہیں منتقل کرنی ہے. اور وہ کیسے منتقل ہوں گی؟
کہنے سے منتقل نہیں ہوں گی. بچہ سیکھے گا جو آپ کو کرتے دیکھے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اور یہ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں جن کے ہاں نماز پڑھی جاتی ہے، ماں سال 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے جائے نماز بچھاتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ٹوپی رکھلا ہوگا، لڑکی ہوگی، چھوٹی بچی 1.5 سال کی 2 سال سجدہ کی، نہیں ہوتا، وہ دھڑم سے نیچے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور بہت عجیب مجھے یہ بات لگتی ہے کہ لڑکا ہے تو وہ ٹوپی پہنے گا 1.5 سال کا، اور لڑکی ہے تو وہ دوپٹہ باندھ رہی ہے، ایسی رکھ رہی ہے شوق سے. جی یہ ہے کہ وہ جو کرتا دیکھ رہے ہیں پیرنٹس کو وہی وہ کریں گے. تو آج کے پیرنٹس کو یہ ذمہ داری اپنی اٹھانی ہوگی کہ کیا منتقل کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ سوشل میڈیا اس طرح یوز نہ کرے، اس کا عادی نہ بنے، صرف ضرورتاً یوز کرے، تو انہیں بھی ضرورتاً یوز کرنا ہوگا. اور اگر وہ عادی بن جائیں گے، وہ اس پہ ویڈیو دیکھیں گے، وہ اس پہ فلمیں دیکھیں گے، تو پھر نتیجہ بھی ایسا ہی ہوگا، آپ کا بچہ وہیں جائے. بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ سوشل میڈیا جو ایک ایول ہے، اس سے ہم کیسے بچا جائے. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین خود نہ کریں، یہاں جیسے کچھ والدین ایسے ہیں جو سگریٹ بھی پیتے ہیں کچھ والد، لیکن بچے بچپن سے لے کر بڑے ہو جاتے ہیں، وہ گھر میں کبھی بھی والد کو نہیں دیکھتے کہ اس نے سگریٹ پی ہے. تو جب کچھ معاملات میں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو موبائل پہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب جیسے سائیکالوجیکل اسپیکٹس اگر دیکھا جائے تو ماہر نفسیات جو سب سے پہلا علاج تجویز کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی نفسیاتی مریض آ جاتا ہے، وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آلٹرنیٹ، وہ آلٹرنیٹ دیتے ہیں. اچھا، آلٹرنیٹ ایک بڑا کارگر قسم کا ان کا ایک سلوشن ہوتا ہے. اور ہم قرآن پاک کا بھی اگر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جہاں پر عذاب کا ذکر ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ، وہ فوراً اس کے بعد جنت کی نعمت کا یعنی ایک آلٹرنیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو یہ عذاب ہے، اگر نہیں کروں گا تو کیا ہے، تو جنت کی تصویر ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم آلٹرنیٹس کی طرف والدین کو لگائیں؟ میں ذاتی طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابا جان کیرم لے کے بیٹھیں گے نا تو بچے موبائل سے 10 گنا زیادہ انجوائے بھی کریں گے. اور اب تو ترس گئے ہیں کہ ابا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی کہکہا لگائیں، لیڈو کھیلیں، کوئی سے بھی ایسے کام کریں. تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پوری گھنٹے کی تقریر ایک طرف، اور اگر اس طرف آ جائیں، یعنی ہم آلٹرنیٹ سے بات کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ ایک لابی میں یا ایک لاؤنج میں آ کے وہ اپنا موبائل یوز کریں. اور اس میں ایک بات اور بھی ہم اضافہ کر لیں کہ لیٹ کر موبائل یوز کرنا اپنے لیے بچوں کے لیے بین کر دیں. بالکل. اسی طرح رات کے 9 بجے آپ کہتے ہیں 9 بجے جلدی چلیں، 10 بجے کر لیجئے. 10 بجے کچھ ایک وقت کرنے کے بعد، خود کرنے کے بعد اور دوسروں کو کہیے. اچھا، اس میں ایک اور بات آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، 10 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں سب، 9 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، 11 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ سارا قصور آپ کا ہے، آپ بھی اور آپ کے بچے بھی. آپ عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے سو جائیں. آپ یقین جانیں میرے گھر میں میری عادت تو اب یہ ہو چکی ہے، میں 10 بجے سو جاتا ہوں، 10:30 بجے. رات کے پروگرامز کے حوالے سے میں معذرت کر لیتا ہوں، میں آپ کے یہاں نہیں آ سکتا، میری معذرت قبول کیجیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، فجر میں ہمارا پورا گھر اٹھتا ہے. اب جب فجر میں وہ اٹھتا ہے، اس کے بعد ہم سب بیٹھ کے اجتماعی طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ ایکٹیویٹیز کیا دے سکتے ہیں. جی دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں میں اپنی فیملی کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ہم کچھ واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوتا ہوں آج تمہاری جامعہ میں کیا ہوا، آج کیا معاملات پیش آئے، اور رشتہ داروں کے یہاں جب ہمارا آنا جانا ہوتا ہے وہاں کیا چیزیں ہوں گی. اور کوئی چیز ہمیں ایسی لگتی ہے کہ یار یہ بات بچوں نے غلط کر دی وہاں پہ، تو ہم پھر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو غلط تھی. یا کوئی ایسی بات سیکھ کر آ گئے وہاں سے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، تو پھر ہم انہیں واقعات کے ذریعے سکھاتے ہیں. اچھا، ایسے ہی تربیت ہمارے پیرنٹس ہیں ہماری. جی بالکل ایسے. ایک دفعہ مجھے جو ہے وہ میری والدہ نے کچھ پیسے دیے، یہ لو بھائی پاکٹ منی کے علاوہ کھا لینا. تو جب وہ ہم نے لیے تو ہم نے ادھر ادھر اڑا دیے پیسے، بچپنا تھا ہمارا. تو ہمارے والد نے ہمیں اس طرح سے سمجھایا کہ وہ پیسے آپ نے سارے خرچ کر دیے. کیا کیا کہاں خرچ کیے؟ تو بالکل فضول خرچی تھی. تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو قرآن نے کیا بیان کیا ہے کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطان کے بھائی بنے؟
تو وہاں ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ فضول خرچی نہیں کرنی. لیکن یہ بات اس وقت سکھائی نا جب ہمارا تعلق, بات کریں گے آپ. اب والد صاحب اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں, ہم اپنے موبائل میں, تو ہمیں کون سکھاتا, ہماری تربیت کون کرتا. جی, تو اس میں یہاں تجویز یہ سامنے آتی کہ سب سے پہلے تو آپ خود قربانی کے لیے آمادہ ہو جائیں. بالکل بالکل. اور یہی وہ کارگر سمجھیں کہ مؤثر دوائی ہے جو فیس بک کی وبا کو آپ کے بچوں کے جسم سے, روح سے نکال دے گی. باقی باتیں اس کے بعد آ جائیں گی. بہت ہی اس میں یہاں پہ اگر ہم یہ اضافہ کر لیں کہ بچے, والد جو ہے خود بھی باجماعت نماز پڑھے اور پوری نماز پڑھیں, سنتوں کے ساتھ, نوافل کے ساتھ ساتھ لے کے جائیں, تو اگر کل کو آپ نہیں ہوں گے تو بچے کی عادت یہ موجود ہوگی. یعنی آلٹرنیٹس کی طرف ہم جائیں, تعلق کو بہتر بنائیں, وقت زیادہ بچوں کو دیں. اور اگر ریلیجسلی ہم بات کرتے ہیں تو ریلیجسلی کس قسم کی کوتاہی کا شکار ہیں آج کے والدین اس زمین میں آپ دیکھتے ہیں. اگر یہ تو ہماری دنیاوی, ہم لائف اسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں اخروی کس نقصان کو خود اپنے ہاتھوں سے ہم اٹھا رہے ہیں؟ آپ کا بچہ جو ہے نا آپ کا سرمایہ ہے. آپ یوں سمجھیے کہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا اور آخرت میں. میں نے ایسے پیرنٹس دیکھے ساری زندگی کمایا اور اتنا نہیں کمایا, بہت کمایا, ہمارے آپ کے تصور سے باہر. عمر کے آخری حصے میں بچوں نے لا کے انہیں اولڈ ہوم ایج میں چھوڑ دیا, اولڈ ہوم سے چھوڑ دیا. چلو پھر معلوم چلا بچوں کو کہ ایک ابا کا چیک آ گیا ہے اور وہ ابا ہی کے اکاؤنٹ میں جائے گا اور ابا ہی کے اس سے نکلے گا. تو بیٹی آئی, بیٹی آ کر لے کر گئی, 5-6 مہینے رکھا اور واپس چھوڑ گئی. تو ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے اپنی پوری زندگی لگا کے جن بچوں کی پرورش کی, آپ نے صرف پالا, آپ تربیت نہیں کر سکے. آج آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پوتے کو دیکھوں, پوتی کو دیکھوں, بیٹوں سے ملوں, بیٹی سے ملوں, لیکن وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے کیونکہ آپ نے ان کی پرورش کی تھی, تربیت نہیں کی. ہم کنکلوڈ اس کو یہاں پہ یوں کر لیتے کہ سوشل میڈیا سے, کیونکہ ایک ایول ہے, اس سے بچاؤ ممکن ہے, اور بچانے والے ڈاکٹر, طبیب آپ خود ہیں, اور بچے آپ کے مریض ہیں. آپ دوا دینے کے لیے تیار ہو جائیے, مریض خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ.